کسی نے سمجھا یہ پہاڑ بہت بلند ہے تو یقیناً بلندی ہی طاقتور کی پہچان ہوتی ہے، اس نے پہاڑ کو سجدہ کر دیا۔ کسی نے سمجھا نہیں یہ سمندر جو ہیں اگر یہ اپنے کناروں سے باہر آ جائیں تو پھر ان کی طاقت کے آگے کوئی نہیں رک سکتا، تو یہ سب کو بہا کے لے کے جا سکتے ہیں، تو لہٰذا یہی طاقتور ہے، تو اس نے گنگا کو جھکنا شروع کر دیا۔ جس نے جسے طاقتور سمجھا اس نے اسے ماننا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ان سب کے پاس طاقت کی جان تھی، پہچان نہیں۔ رسول نے زمانے میں آ کے بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ کون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز مذہب کی جہاں سے بنیاد شروع ہوئی ہے وہ جاننے سے شروع نہیں ہوئی، پہچاننے سے شروع ہوئی، پہچاننے سے شروع ہوئی۔ اور خدا نے رسول سے کہا کہ میرا حبیب میں کبھی بھی زمین و آسمان خلق نہ کرتا اگر میں تجھے نہ بتاتا، اور تجھے میں نے اس لیے زمین پر اتارا تاکہ تو زمانے میں جا کے میری پہچان کر، تو مجھے پہچنوا سکے کہ وہ اللہ کون ہے۔ اب جب رسول اللہ نے اللہ کی پہچان کروائی تو عرب کے لوگوں نے کہا کہ تو صادق بھی ہے، تو سچا بھی ہے، امانتے بھی تیرے گھر رکھیں گے، تجھ سے اچھا باکردار نوجوان بھی عرب کی سرزمین پہ کوئی نہیں ہے، ہم تجھے سب کچھ مانیں گے لیکن ہم تمہیں رسول نہیں مانیں گے۔ رسول نے کہا یہ جتنی چیزیں تم مان رہے ہو یہ میری جان ہے، رسالت میری پہچان۔ ماشاءاللہ، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں یہ مجھے جاننا ہے، میں اولاد ہاشم ہوں یہ مجھے جاننا ہے، میں عبد المطلب کی نسل میں سے ہوں یہ مجھے جاننا ہے، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں یہ مجھے جاننا ہے۔ لیکن تمہارے جاننے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر تم نے وہ نہ پہچانا جس کی وجہ سے میری جان ہے۔ اب آج کسی سے پوچھے کہ کیا وہ عرب کے لوگ، وہ مکے کے کافر جو رسول کو صادق اور امین کہتے تھے، رسول کے فضائل ماننے سے انہیں فائدہ ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ فضیلت ماننے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک معرفت نہ ہو۔ صادق اور امین ہونا رسول کی فضیلت ہے، اور محمد رسول اللہ ماننا یہ رسول کی معرفت ہے۔ اب ساری دنیا رسول کو سب کچھ مانے لیکن رسول نہ مانے تو جاننے کا فائدہ نہیں جب تک پہچان۔ زمانے نے کہا علی دماد رسول ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح بدر و احد ہے، علی فاتح خیبر و خندق ہے، علی شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سوئے تھے، علی وارث قرآن اور مالک قرآن ہے، علی مولود حرم ہے، علی بت شکن ہے، علی سب کچھ ہے لیکن امام نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جاننا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک علی کو ولی اللہ نہ مانا جائے۔ علی ولی اللہ ماننا جو ہے یہ امامت کی پہچان، یہ علی کی پہچان ہے، امامت پہچان علی ہے، شجاع ہونا یہ علی کا تعارف ہے، علی کی فضیلت ہے، معرفت علی کی امامت۔ اب ساری دنیا کے مسلمان علی کو خلیفہ راشد مانے، چوتھا خلیفہ مانے، پہلا امام نہ مانے، تو اس کا مطلب ان کے پاس جاننا ہے، پہچاننا نہیں۔ سارا مدینہ امیر المومنین کو جانتا تھا، سلمان پہچانتا تھا۔ عرب کے بڑے بڑے اہم لوگ علی کو جانتے تھے، ابو ذر ہم شیعوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے ہم جاننے والوں کو نہیں مانتے۔
लॉजिकल मजहब मुसलमानों ने तारीफ की जो नबी को देखे जियारत करे और सोहबत में बैठे वो सहाबी। तो सोहबत पैगंबर में तो अबू लहब भी बैठा, अबू जहल ने भी नबी की जियारत की थी। नबी की जियारत करना अगर बाइसे सवाब हो तो अबू जहल को भी सवाब मिले। देख रहे थे रसूल को, सामने देख रहे थे, बचपन से देख रहे थे, जवान होते हुए पैगंबर को देखा। जियारत ने फायदा नहीं लिया इसलिए कि मारिफत नहीं है। मक्के के मुशरिकों ने नबी को बचपन से जवानी तक जाते देखा। जियारत ने फायदा नहीं दिया इसलिए कि मारिफत नहीं है। सफर करके करबला आ जाए, जियारत करके चले जाए, कोई फायदा नहीं जब तक हुसैन मौला सलामत रखे। 9 लाख या लाखों या 30,000 ये करबला में हुसैन को देख रहे थे। 72 हुसैन को पहचान, जियो माशाल्लाह, मौला सलामत रखे जी, सुभान अल्लाह। हुर जब तक लश्कर यजीद में था हुसैन को जानता था। हाय 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 क्या कहने, लश्कर यजीद में रहा न ला इलाह का कोई फायदा, न मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई फायदा, नमाज़ों का कोई फायदा, न रोजे का कोई फायदा। लश्कर यजीद में था, जानता था रसूल का बेटा है, अली का बेटा है, बतूल का लाल है, बैत से इनकार कर चुका है, यजीद को खलीफा नहीं मान रहा, ये सामने पहुंच गया है, ये आ गया है। जानता रहा कोई फायदा नहीं। घोड़े की लजाम में हाथ डाला, जानता था। हुसैन के लश्कर को करबला में ले आया, जानता था। यकम मुहर्रम गुजर गई, जानता रहा। 2 मुहर्रम गुजर गई, जानता रहा। 3 गुजर गई, जानता रहा। 4 5 6 7 8 इधर शबे आशूर आई। सुबह मैदान कारजार सजने वाला था। इसने खैमे में बैठ के कहा कि जिसको सामने देख रहा हूं ये कौन है? एक लम्हे के लिए एक नूर दिल में उतरा। किसको कत्ल कर रहा है? उस दुनिया की कातिल जो खत्म हो जाएगी। मरूंगा तो किसको मुंह दिखाऊंगा? इसके नाना को? ये इमाम बराक है, ये जमीन पर वारस है, बैत तो इसकी होनी चाहिए थी। लम्हे के लिए रूह दिल में ठहरा। इधर से इसने लश्कर यजीद को छोड़ा। नजात चंद कदम के फासले में खड़ी इंतजार कर रही थी। फिर इमाम को पहचानने का फायदा क्या होता है? करबला में बैठे हो तो यहीं से हुसैन के इख्तियार को समझ लेना, कितना बाइख्तियार है मेरा मालिक हुसैन। इधर हुर पहुंचा, कोई मक्तल की किताब उठा के देखना। हुर जब हुसैन इब्न अली के सामने पहुंचे तो हुर ने पहुंचने से पहले अपने हाथों को बांध दिया था, अपने पांव को बांधा हुआ था, घुटनों के बल चलते हुए आ रहे थे कि कहीं ये न समझे हुसैन इब्न अली कि मैं लश्कर पे हमला करने के लिए आ रहा हूँ। इधर से अब्बास इब्न अली ने देखा कि रात की तारीकी में गोपियों के साथ चलता हुआ रहा है। अब्बास घोड़े की सीन पे आए। हुसैन इब्न अली की आवाज़, अब्बास रुकिए, मुझे जाने दीजिए, मेरा मेहमान है कोई। हुसैन ने जमीन पे गिरे हुए हुर को उठाया। हुसैन ने अपने हाथों से हुर के हाथों को खोला, हुर उठ के खड़ा हुआ। हुर ने उठते हुए एक जुमला कहा। हुर ने कहा, हुसैन मौला, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे कोई तरीका बताएं, मैं अल्लाह से माफी मांगने चाहता हूँ। मुझे पूरी मक्तल से एक ही जुमला मिला। हुर ने कहा, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूँ। हुसैन इब्न ने हाथ की गिरह को खोलेगा, जा हमने तुम्हें माफ कर।
किबला जियो। उन्होंने कहा था मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूँ। आप मुसल्ला इबादत बिछाते, आप 2 वक्त नमाज पढ़ते, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करते, मेरे अल्लाह और माफी मांगने आया है, मैं सिफारिश करता हूँ इसे माफ कर दीजिए। आपने जो अल्लाह से पूछा ही नहीं, मैं अल्लाह से माफी मांगने आया हूँ। आपने कहा जा मैंने तुझे माफ कर दिया। हुसैन ने कहा करबला की शब अशूर हुसैन म्यार बना के रहा है, जाएंगे अल्लाह के पास, आगे से माफ हुसैन। जिनकी मारिफत ताकतवर थी, वो हजारों ने नहीं पहचाना, उन लाखों ने नहीं पहचाना, इन 72 ने पहचाना। क्यों? वो जो लाखों थे उन्हें बदन की ख्वाहिशात का एहतराम था। कहीं वही गया जहां से मैंने शुरू किया। उन 72 को बदन की ख्वाहिशात का एहतराम था। इक़्तिदार जिस्म को चाहिए, रूह को नहीं। दौलत बदन को चाहिए। बड़े बड़े घर बदन की ख्वाहिश है, रूह न खाती है न पीती है। रूह की तलब नहीं थी, जिनको बदन की तलब थी वो बदन की ख्वाहिशात को सामने रख के इमाम का इनकार करते रहे। 72 ने अपनी रूह को अपने बदन पे गालिब किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रूह ऐसी बदन पे गालिब आई कि दरिया बह रहा था और वो पानी का सवाल भी नहीं। ये कब गालिब आती है? जब आपकी मोहब्बत अरूज हो। अल्लाह न करे हाकम बदान में कहता हूं किसी घर में अचानक मौत हो जाए और वो उस शख्स के खाने का वक्त हो, उसकी भूख के ऊपर उसकी मोहब्बत गालिब आ जाए, उसे पकड़ पकड़ के उसका मुंह लेके लोग कहेंगे थोड़ा सा खा ले, कुछ पी ले, वो कहेगा इनकार करेगा। क्यों? मोहब्बत गालिब आ चुकी है। जब मोहब्बत गालिब आती है तो फिर बदन की ख्वाहिशात मर जाती है। करबला में 72 ने मोहब्बत हुसैन को बदन पे गालिब कर दिया। इतना बेहतरीन गालिब किया था कि हुसैन ने कहा जन्नत दो, उन्होंने कहा जरूरत है। अब आपका बदन सहारा बना है, बदन सवारी बना है, सफर आपकी रूह ने किया है करबला। बेशक बेशक। बदन सवारी है, बदन वसीला है, करबला रूह आई है। आगे जिसको मिलने के लिए आए हो वहां भी 2 ही चीजें हैं। बदन है, जिस्म को जरी के साथ मस कर लो तो समझो कि बदन बदन से टकरा रहा है। वाह 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 किबला वाह माशाअल्लाह, क्या कहने। कोशिश करो तुम्हारा जिस्म जर्री तक बाद में जाए, रूह पहले पहुंचे। माशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए हरम के दरवाजे पे खड़े होके या हुसैन इब्ने अली के दरवाजे पे खड़े होके अपने बदन की ख्वाहिशात के ऊपर अपनी रूह को गालिब करना, तुम्हें तलब ही नहीं रहेगी किसी चीज को। तुम भूल जाओगे दुआएं, क्योंकि जन्नत में रह के कौन जमीन की तमन्ना करे। कोई अर्श पे उड़ रहा हो और वो कहे कि मुझे फर्श पे चलना है। ख्वाहिशात की चादर बड़ी छोटी है, हुसैन का करम बड़ा वसी। करबला मारिफत का नाम है, करबला पहचान का नाम। मैंने रात मजलिस में भी कहा था कि करबला में 2 तरह के लोग आए थे, एक लूटने आए थे, एक लुटवाने आए थे। कुछ लेने आए थे और कुछ देने आए थे।
اب اس کربلا کی زمین کا مزاج ہی بدل گیا ہے. یہ دینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہے. ماشاءاللہ. کون حسین کو کیا دینے آیا ہے؟ خواہشات نچوڑ کے حسین کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. میں اکثر اپنی مجالس میں کہتا ہوں یہ میرا وطیرہ نہیں، میرا وظیفہ ہے. میں پھر اس کو وظیفہ سمجھ کے دہرانا چاہتا ہوں. علم ابوالفضل العباس کے نیچے اگر منت کا چراغ جلا ہے تو نہیں جلا ہے. چراغ محبت کا ہوتا ہے. کسی نے تابوت کے اوپر اگر چادر چڑھائی اور اس چادر کے ساتھ کوئی حسرت بھی لپٹی ہوئی ہے تو وہ حسرت کی چادر ہے، محبت کی. ہاں وہ کریم ہے، دیتے تو وہ سب کو ہیں. سائل کی صدا ابھی دل کے اندر ہوتی ہے. ارادے کی زبان کو صرف یا اللہ سمجھتا ہے یا حسین سمجھتا ہے. لیکن معرفت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ جس کی بارگاہ میں پیش ہوئے وہ اس کی بارگاہ میں لٹوانا ہے یا لوٹنا ہے، دینا ہے یا دینا ہے. کیا بات ہے. چند دن کے لیے حسین ابن علی کے مہمان بنے ہو تو کوشش کرو کہ اپنی روح کو روح کے ساتھ متصل کرو. اگر روح کے ساتھ متصل کر دو گے تو سب سے بڑا کرم حسین یہ کریں گے کہ واپسی پہ صرف بدن جائیں گے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا صدیقہ طاہرہ دختر رسول خدا زوجہ علی مرتضی مادر حسن حسین بلند تر سلوان. یہ کریم بہت بڑے ہیں، یہ بہت بڑے کریم ہیں، یہ بہت بڑے کریم ہیں، یہ بہت اعلیٰ کریم ہے. لیکن کچھ قوانین اللہ نے فطرت کے بنائے ہوئے. قوانین فطرت میں سے ایک قانون ہے کہ جتنی کشش جاذب میں ہو اتنی مجذوب میں بھی ہونی چاہیے. اہل ہند اہل زبان میرے سامنے بیٹھے ہیں تو مجھے یہ فلسفیانہ بات کرنے میں آسانی ہو گئی، کیونکہ ہم جتنی مرضی سرحدیں کراس کر کے جب حسین کے شہر میں پہنچتے ہیں تو ہم وطن ہو جاتے ہیں. ہمارے پاسپورٹ کے رنگ مختلف ہیں، ہمارے خون کا رنگ ہے. یہ سب کا وطن ہے. کربلا سب کا گھر ہے. یہاں کوئی وطن نہیں، کوئی جھنڈا نہیں، کوئی پہچان نہیں. حسین کی حکومت کا دائرہ ہی بڑا وسیع ہے. حسین حاکم بھی بہت بڑا، حسین مولا امیر بھی بہت بڑا. جو کشش جازم میں ہو وہ مجذوب میں ہونی چاہیے. مثلا اللہ نے مقناطیس کے اندر کھینچنے کی صلاحیت رکھی ہے. اگر اللہ اس کے اندر کھینچنے کی صلاحیت رکھی ہے تو وہ ہر شے کو نہیں کھینچتا، اسے ہی کھینچتا ہے جس نے کھینچنے کی صلاحیت. اللہ نے اس پہ کھینچنے کی صلاحیت رکھی ہے تو وہ ہر چیز نہیں کھینچے گا، اسے کھینچے گا جس میں کھینچنے کی صلاحیت. مقناطیس کے قریب ہیرا رکھ دیا جائے، حرکت بھی نہ کرے. قیمتی ترین لکڑی مقناطیس کے ساتھ دفن بھی کر دی جائے، 100 سال کے بعد بھی کھولو گے لکڑی رہے گی، مقناطیس رہے گا. اس کا مطلب ہے آلہ کے ساتھ ادنا دفن بھی ہو جائے. اس کے ساتھ رہے، فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس میں کھینچنے کی صلاحیت تھی. اب اس میں تو کھینچنے کی صلاحیت ہے، اب اس کو اس کے قریب رکھو، دفنا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. سے فرق پڑا.
نہ ساتھ دفن ہونے سے فرق پڑتا۔ مقناطیس کی شان میں کمی نہیں ہے، اس میں اہلیت ہی نہیں ہے۔ مقناطیس میں اہلیت ہے، لکڑی میں اہلیت ہے، لیکن اسی مقناطیس کے قریب زنگ زدہ لوہا رکھ دیا وہ کھچتا ہے، اس لیے کہ اگر اس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے تو اس میں کھچنے کی صلاحیت۔ یہ فطرت کا قانون ہے، یہ شیعہ سنی مذہب کی تو بات ہی نہیں ہے، قوانین فطرت میں ہے، اس میں کھینچنے کی صلاحیت ہو تو وہی آئے گا جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہر کوئی کربلا کیوں نہیں آتا، اس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے، اس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے۔ یہ حسین ہے، جو سارے چپ کر مقناطیس ہے اسے کھینچے گا جس میں مقناطیسیت ہوگی، یہ حسین ہے اسے کھینچے گا جس میں حسینیت ہوگی۔ بے شک مقناطیس لوہے کو اس لیے کھینچتا ہے کہ جس مادے سے مقناطیس ہے اسی سے لوہا ہے، اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتا ہے۔ بے شک، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے قبلہ، کیا ہر چیز کہنے۔ اپنے مرکز کی طرف پلٹتا ہے۔ آپ مٹی کا ڈھیلا ہوا میں اڑائیں وہ نیچے گرے گا، اس لیے کہ اس کا مرکز نیچے۔ آپ ماچس کی تیلی جلائیں تو شعلہ اوپر کے لیے جائے گا کیونکہ قرہ نار اوپر۔ جز ہمیشہ مرکز کی طرف خود ہی چلا جاتا ہے، جز مرکز کی طرف خود ہی چلتا ہے۔ میں نے ابتدا میں بات کی تھی، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، بدن اور روح۔ جیسے ہی انسان مرتا ہے بدن مٹی میں چلا جاتا ہے، واہ 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 واہ، کیوں؟ مرکز نے جز کو کھینچا، روح عالم انوار میں چلی جاتی ہے، مرکز نے روح کو کھینچا۔ جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے تو اسے کھینچے گا جس میں کھینچنے کی صلاحیت۔ بے شک، سارا مدینہ بھرا ہوا تھا، کھینچنے کی صلاحیت ہے۔ واہ 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 واہ، سلمان شراز سے چلا، ابو ذر قبیلہ غفار سے چلا، جس میں کھینچنے کی صلاحیت تھی وہ خود بخود کھینچے۔ چلے میں اسی مثال کو آگے بڑھاؤں گا اور لطف آپ کا دوبالا ہو جائے گا۔ اگر مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے تو اللہ نے مقناطیس کو اگر کھینچنے کی صلاحیت دی ہے تو اللہ نے اسے کرم بھی دیا ہے، کیونکہ اللہ جسے وصف دیتا ہے نا اسے اللہ کریم بھی بناتا ہے۔ اللہ نے مقناطیس کے اندر اگر کھینچنے کی صلاحیت رکھی ہے تو اللہ نے اسے اس اوصاف کا بھی مالک بنایا ہے کہ وہ لوہے کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ مس رکھتا ہے، جب لوہے کو اپنے سے جدا کرتا ہے واہ 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 واہ، وہ بھی کھینچ لیتا ہے، مقناطیس کے ساتھ حسین نے تمہیں اپنے اپنے گھروں سے کھینچ کے کربلا بنایا، تم تھوڑی دیر حسین کے ساتھ بس رہے، اپنے اپنے وطن واپس جاؤ گے تو معصوم کے بعد جو کربلا کی زیارت کے لیے نہیں آ سکا وہ میرے ظاہر کا چہرہ دیکھے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ معصوم فرماتے ہیں جو کربلا نہیں آ سکا ظاہر کروانا جیو، بلکہ کامل زیارت سے لے کے ایک روایت پڑھنے لگا، معصوم فرماتے ہیں کہ بروز محشر حسین کے ظاہر کا احترام یہ ہوگا کہ اللہ حسین کے ظاہر سے کہے گا اپنی مرضی کے 40 گناہگاروں کو جنت میں لے جائے۔ واہ واہ واہ، جیو، کیوں؟ اس لیے
शफाअत करना रसूल का काम है। वाह वाह रसूल ने ये ताज हुसैन को दे दिया। हाय 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 वाह अल्लाह वाह ने नबियों को ताज शफाअत नहीं दिया था, हमारे रसूल को दिया। मेरा नबी तो शफाअत करेगा, शफीउल मुज़निबीन, शफीउल मुस्लिमीन नहीं, वाह 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 शफीउल मोमिनीन नहीं, शफीउल मुज़निबीन, गुनाहगारों की शफाअत। सिफारिश की हमेशा जरूरत उसे होती है जिसे 2-4 नंबर कम हो, क्या कहना पे पूरा आ जाए, उसे सिफारिश की जरूरत ही क्या। मैं बड़ी सादा फकीराना गुफ्तगू करता हूँ, मौलवी ने दीन मुश्किल कर दिया। गुनाहगार डरता ही मजहब के करीब नहीं आ रहा। हुसैन करीम है, शफीउल मुज़निबीन है, ये गुनाहगारों की शफाअत। गुनाहगारों की शफाअत इसलिए करते हैं कि बदन के गुनाह माफ हो सकते हैं। एक बंदे ने इमाम से पूछा, मौला गुनाह की किस्में क्या है? फरमाया कुछ सगीरा होते हैं, कुछ कुछ कबीरा कबीरा होते हैं, कुछ अल कबायर होते हैं। उनसे भी बड़े वाह वाह सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, कबीरा फरमाया कफारा देना पड़ता है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के तौबा कर। मौला अल कबायर फरमाया कभी माफ नहीं, न तौबा है न कफारा है। जितना मर्जी कफारा दे दो कबायर माफ नहीं होगा, और जितनी मर्जी तौबा कर लो कबायर माफ नहीं होगा। उसका बदन कहां पर? उसने कहा कौन है वो बदबख्त जो कबायर करता है? फरमाया जिसने अली से बुग़्ज़ रखा। इसी की जेल में फिर हदीस आई थी कि अगर कोई उहद के पहाड़ के बराबर सोना राय खुदा 70 हज में मोहम्मद के साथ पैदल किए, सफा और मरवा के दरमियान मुसाफरत और गुर्बत की हालत में मारा जाए, और राई के दाने के बराबर भी मेरे भाई अली का बुग़्ज़ सीने में हो। रसूल फरमाते हैं सीधा जहन्नम में जाना। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह। यही वजह है कि बंदे कहते हैं अमाल ठीक करते जाएं, अमाल ठीक करते जाएं, मोहब्बत हो ना हो, हुब्ब हो ना हो। भाई हुब्बे अली नेकी है, बल्कि हुब्बे अली सबसे बड़ी नेकी है, हसनात है। बुग़्ज़ अली सय्यात है। अली से मोहब्बत से बड़ी नेकी कोई नहीं, बुग़्ज़ अली से बड़ी निजासत कोई नहीं। अब मैं मिसाल देता हूं, इंसान की इबादत किसने करनी है? जिस्म और रूह ने मिलके एक बर्तन के अंदर निजासत डाल दी जाएगी, उसके बाद उसमें जो भी पाक चीज डाली जाएगी वो निजस हो जाएगी। किस लिए निजस हुई? चीज तो पाक थी लेकिन अंदर निजासत। हाय 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 दिल में हो बुग़्ज़ अली की निजासत, ऊपर से नमाज पढ़, अंदर दिल में बुग़्ज़ अली की निजासत है, मुंह से कुरान पढ़ेगा, अंदर जाके झूठ लिखेगा, रोजा रखेगा, चोरी लिखी जाएगी। क्या बात है, वाह बहुत खूब। इसलिए कि अंदर की निजासत है, बहुत अंदर ही पाक नहीं। अगर अंदर हो हुब्बे अली की अब गलती हो भी जाए, अंदर तहारत है। रसूल फरमाते अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खाती है जैसे खुश्क लकड़ी को शुक्र अदा किया करो कि तुम्हारे अंदर विलायत अली की तहारत हो। अल्लाह ने तुम्हें बुग़्ज़ अली की निजासत से बचा के रखा, फिर करम उस पे ऐसा कर दिया कि तुम्हें हुसैन का मेहमान बना। जिंदगी में एक बार मौका मिले किसी बहुत आला को मिलने का, तो इंसान उसे याददाश्त में महफूज करता है कि मेरी किसी आला से मुलाकात हुई। हुसैन सिर्फ आला नहीं, अली है। जिससे मिल के जा रहे हो, बस अब अपनी पूरी जिंदगी, अगली जिंदगी फख्र से सर उठा के जीना।
क्योंकि आज के बाद तुम्हारे नाम के साथ एक लफ्ज का इजाफा हो गया, ज़ाहिर हुसैन। ज़ाहिर करबला नहीं, ज़ाहिर मौला हुसैन। वाह वाह। इसी दो लफ्जों पे अगर मजलिस हो जाए तो तमाम हो सकती है। करबला शहर का नाम है। मैं तुम्हारे गिरिए के लिए लफ्ज कहूंगा, पहले हुसैन से माँ का शहर छुड़वाया, फिर हुसैन से बाप का शहर छुड़वाया। लोग हज पढ़ने आ रहे थे और हुसैन ऊँटों पे सामान रख रहे। मक्का में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं थी और ज़ैनब ऊँट पे सवार। लोग हाजियों के लिबास में इहराम पहने हुए उनके घर की जाने जा रहे थे और हुसैन बेटी से कह रहे थे, चल सकीना कहीं और। बड़ा मुश्किल था हुसैन के लिए मक्का छोड़ना, बड़ा मुश्किल था मदीना छोड़ना। ये लम्हा हुसैन की मुसाफरत का लम्हा, हुसैन मक्का में क़याम पजीर हैं और आने वाले दिनों में जिसे रोज़े अरफा नसीब होगा, हुसैन मक्का छोड़। दीवार काबा हिली है, हुसैन चंद कदम दूर गए, पीछे मुड़ के खाने काबा को देखा। हुसैन ऐसे आए जैसे बच्चा माँ की तरफ। गिलाफ काबा के साथ हुसैन ने अपने बदन को लपेट लिया। हुसैन रो कहते, कभी तुझे अगर मेरा लहू यहाँ बह गया, क़यामत तक के लिए तेरी ज़ियारत हो जाए। हुसैन इब्न अली ने सहरा का सफर इख्तियार किया। इख्तियार करते करते इसी सरजमीन से गरीब मैं बस पड़ाव पढ़ूंगा और आपको सलाम करूंगा। अल्लाह आप कारवान वालों की तमाम आजाद आपको बार बार की सादत नसीब। जो इस कारवान के खिदमत गुजार हैं, मौला ने बेहतर से बेहतर हुसैन इब्न अली यहाँ से गुजरते हुए हुसैन इब्न अली ने अपने घोड़े को रोका। हुसैन उतरे, रेत हुसैन ने उठाई। हुसैन इब्न अली ने उसको सूंघा। सूंघने के बाद हुसैन ने मुंह आसमान की तरफ रखा। कालू इन्ना लिल्लाह। अब्बास अली अकबर सवालों से सवाल उतारा। हमें इन सहराई टीलों में क्या करना। हजरत अबुल फजल अब्बास ने घोड़े की ज़ीन पे लको तक सहरा को देखा। मौला दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। हाँ हाँ बस इसी सरजमीन का इंतखाब है। मौला आबादी नहीं है और हमारे साथ करदा। मौला हुसैन की आवाज़ है, अब्बास भैया जरा एक दफा घोड़े पे बैठिए, देख के आइए इस सहरा के करीब कोई बस्ती, कोई कबीला। हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ने अपने घोड़े को चलाया, पीछे पीछे शहज़ादा अली अकबर। थोड़ा दूर गए तो एक कबीला नजर आया। जो ही हजरत अबुल फज़ल अब्बास का घोड़ा उस कबीले में गया, उस कबीले के जवानों ने अब्बास को ऐसे लगा जैसे मिस्र का बाजार है और कोई लोगों की आंखें चेहरा अबुल फज़ल अब्बास। दौड़े हुए कबीला बनी असद के सरदार के पास गए। सरदार, घर से बाहर आ, कोई अमीर हमारा कबीले में भूल गया है, लगता है किसी शहर का हाकिम है, लगता है किसी मुल्क का बादशाह है, मुसाफरत में सफर में भूल गया है और हमारे कबीला बनी असद का बूढ़ा सरदार अपने घर से निकला। इसने हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के चेहरे की वजह देखी। इसके अब्रू झुके हुए थे, कमर इसकी झुकी हुई थी। इसने अपने हाथों से अपने अब्रुओं को उठाया,
اٹھا کے کہنے لگا کسی ملک کا بادشاہ ہے، کسی وطن کا شہنشاہ ہے، کون ہے آپ؟ حضرت ابوالفضل عباس کی آواز آئی، اس بستی کو کیا کہتے ہیں؟ اس صحرا کا نام؟ اس کا ایک نام غازریہ ہے، فرات کا کنارہ ہے اس لیے اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ عباس کی آواز آئی کہ اور نام کہتا ہے اسے دشت بلا بھی کہتے ہیں۔ مولا عباس کی آواز آئی کوئی اور نام، قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہتا ہے اسے کرب و بلا۔ کرب کہتے ہیں تکلیف، بلا کہتے ہیں مصیبت، تکلیف اور مصیبت والی جگہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ کرب و بلا کا نام آنا تھا حضرت ابوالفضل عباس سے ٹھنڈی آگ۔ ٹھنڈی آگ کرنے کے بعد حضرت عباس کہتے ہیں فرات کے کنارے سے 12 مربع میل زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہنے لگا کیوں؟ حضرت عباس کی آواز آئی ہم یہاں کیا کریں؟ کون ہے تمہارے ساتھ؟ فرمایا میرا سردار۔ اس سطر پہ تم ساری رات بھی رو تو سطر کی قیمت بہت بڑی ہے، میرے ساتھ میرا سردار ہے۔ قبیلہ بنی اسد کا پورا حیران ہو گیا، کوئی سردار تو غلام ہے، جس کے غلام کی یہ شخصیت ہے سردار۔ میرا سردار تم سے ملنا چاہتا ہے۔ قبیلہ بنی اسد کے بوڑھے کی آواز ہے جلدی ملوائیے۔ کون ہے وہ سردار؟ تھوڑی دیر بعد حسین بن علی کی سواری قبیلہ بنی اسد میں پہنچی۔ قبیلہ بنی اسد کے مردوں نے حسین بن علی کا استقبال کیا، مسند لگائی گئی، حسین مسند نشین ہوئے۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا سامنے بیٹھا، مسافر کیوں لینا چاہتا ہے یہ صحرا؟ حسین بن علی کہتے ہیں ہاں میں قیام کروں۔ کہنا مختصر قیام ہے تو میرا قبیلہ حاضر ہے، مسافر ہو تھوڑی دیر رکو، پھر جہاں جانا ہو چلے جانا۔ حسین کہتے ہم نے کہیں نہیں جانا۔ قبیلہ بنی اسد کے بوڑھے کی آواز ہے تمہارا وطن کون ہے؟ حسین کہتے کوئی رہنے نہیں دے رہا۔ اسے رات کی تاریخ چھپا دیا گیا۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہنے لگا اگر وطن چھوڑ چکے ہو کسی آبادی کا انتخاب کرو، آگے چلے جاؤ، کوفہ ہے، بصرہ ہے اور کئی شہر ہیں، اس صحرا میں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ حسین کہتے میں یہاں اپنے گھر بناؤں گا، مجھے بتاؤ اگر میں یہ زمین خریدنا چاہوں کیا تم یہ زمین مجھے فروخت کرو گے؟ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہنے لگا کیا بیچنا کیا خریدنا، مسافر میں تیری التجا کرتا ہوں، یہ زمین کسی کام کی نہیں ہے، نہ اس میں زراعت ہوتی ہے، پورا سال گرمی کی توجہ کے ساتھ یہ ریت نہیں یہ آگ کے انگارے ہیں۔ اس صحرا میں کیا کرے گا رہ کے؟ حسین بن علی کہتے ہیں میں اسی صحرا میں رہنا چاہتا ہوں، میں اس کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، میں اسی میں رہوں گا، میں گھر بناؤں گا۔ گھر بنائے گا تیرا خانوادہ؟ حسین کہتے ہیں میرے ساتھ۔ خانوادہ ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ مسافر کو مستورات بھی ہیں؟ میرے ساتھ میری پردہ مسافر تیرے ساتھ پردہ پار ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس صحرا کو چھوڑو۔ حسین
حسین علی کہتے میں خریدنا چاہتا ہوں تو مجھے بیچ نہیں رہا, مجھے بار بار صحرا چھوڑنے کا کیوں کہہ رہا ہے. قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہتا ہے 100 کے لگ بھگ میری عمر ہو رہی ہے, ہم خاندان سے خاندان پشت در پشت اسی صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں تجھے ایک منت کرنا چاہتا ہوں, اس صحرا میں گھر نہ بنانا, یہاں زراعت نہیں ہوتی, یہاں کھیتی نہیں ہوتی. حسین ابن علی کی طرف دیکھ کر اچھا میں تجھے بتاؤں, میں تجھے چھپا رہا تھا, ہم اپنے بچوں کو اس صحرا میں جانے نہیں دیتے, ہماری عورتیں اس صحرا سے نہیں گزرتی, ہمارے مرد فرات سے پانی لے کے آتے ہیں, ہماری عورتیں فرات میں پانی لینے نہیں جاتی. مولا حسین دیکھے کہتے کیوں تمہیں اس صحرا سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کہتا کوئی ڈر نہیں ہے, رات کے وقت کسی مستور کے میرے قبیلے کی عورتوں نے دیکھا کبھی یہاں ہم نے ایک مستور کو روتے ہو سکے صحرا چھوڑ. حسین ابن علی کی آنکھیں بہہ گئی, اب آ گئی میں یہی ہوں, تو نہ گھبرا قبیلہ بنی اسد کا, میں اس شہر کو بڑا باکمال بناؤں گا, ہر شہر مٹ جائے گا یہ نہیں مٹے گا, مجھے اسے آباد کرنے دے, مجھے اس پہ گھر بنانے دے. قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا دیکھ کے کہتا اچھا رہنا چاہتا ہے تو پھر رک, تیرا رسول ضامن, رسول کا نام آنا تھا. مولا حسین کی آواز آئی, کس نبی کی بات کر رہا ہے؟ کہتا مدینے والا. مولا حسین کی آواز آئی, قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا تو مدینے والے نبی کو جانتا ہے, کہ اگر کلمہ پڑھا ہے اسے کبھی اس کی زیارت کی ہے؟ کہتا ہاں ایک بار جوانی میں مدینہ جانا ہوتا تھا, کاروبار کے سلسلے میں مدینہ گیا تھا, تھوڑی دیر گئی قیام تھا, خبر ہوئی تھی کہ رسول شہر سے باہر گئے ہوئے تھے, بس ایک روز پہلے ہی واپس پلٹے. میرا مختصر تجارتی سامان لے کے گیا تھا, میرا قیام تھا, میں نے کہا ضرور رسول کی زیارت کرو. ہاں میں گیا تھا مدینہ مسجد میں, اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے منبر پہ. حسین کہتے کیا دیکھا تھا تو نے؟ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہتا جب میں گیا تو اپنے صحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, صحاب ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, کیا نورانی چہرہ تھا, کیا رسول کی شخصیت تھی. مولا حسین کہتے تو نے اور کیا دیکھا تھا؟ کہتا جب میں رسول کی زیارت کرنے کے لیے گیا, گود میں ایک بچہ نبی اسی بچے کا کبھی منہ چھوڑتے تھے, کبھی چہرہ چھوڑتے تھے. میں نے مدینے کے صحابی سے پوچھا تھا یہ بچہ کون ہے؟ آواز اس نبی کا نواسا ہے, نام اس کا حسن ہے, یہ رسول اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. اتنا جملہ کہنا تھا, مولا حسین نے امامہ سر چلتا, آواز ایک پہچان وہ حسین. آمد میں بتاؤں یہ کربلا آباد کیسے ہوئی. حسین میں ہوں, جب کہنا وہ حسین میں ہوں, کانپا قبیلہ میں حسین ابن علی, تو علی کا بیٹا حسین ہے, مصطفیٰ کا بیٹا. تو نے ابھی کہا تیرے ساتھ پردہ دار, رسول کی بیٹیاں. فرمایا قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا, رسول کی شہزادی صحرا, جسم تھر تھر کانپا. قبیلہ بنی اسد کے کہا مولا تجھے تیرے نام کا واسطہ, بہنے لے کے چلا تھا, مولا یہاں کیا کیوں کر رہا ہے؟ مولا کی آواز ہے, قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا, حسین یہاں رہے گا قیامت تک کے لیے, میں اپنا شہر آباد کروں گا. ہندوستان اور پاکستان کے لوگ بیٹھے ہو, یہ کائنات کا پہلا غریب ہے. لوگ زمینیں کیوں خریدتے ہیں؟ زمین خریدو, ہماری اولاد کے گھر بنیں گے. زمین خریدو, ہمارا بیٹا یہاں گھر بنائے گا. زمین خریدو,
میری بیٹی کا یہاں گھر بنے گا. جملہ ماتم کر کے سنا. انسان زمینیں خریدتے ہیں اولاد کے گھر بنانے کے لیے. حسین نے زمین خریدی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے. یہ پہلا زمین، یہ کائنات کا پہلا مقام ہے جس نے اپنی اولاد کے لیے قبرستان ایک لمحے میں ختم کروں. حسین بن علی نے 7,000 دینار قبیلہ بنی اسد کو کہا میں تمہیں رقم ادا کروں گا. غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی، مجھے یہاں اللہ کا سجدہ ادا کرنا ہے. میں خریدی ہوئی زمین پہ پروردگار کا سجدہ کروں گا. یہ زمین میری ملکیت ہو جائے گی، میں اس کا مالک بن جاؤں گا. جب حسین ابن علی نے کربلا کی زمین کو خرید لیا، خریدنے کے بعد حسین ابن علی نے کہا قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا میں تیرا امام بھی ہوں، جا اپنی مستورات کو بلا. امام محمد کا باپ ہوتا ہے. میں بنی اسد کے قبیلے سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. قبیلہ بنی اسد کے مرد، خواتین اور بچے حسین ابن علی کے سامنے آ کے زمین پہ بیٹھ گئے. حسین ابن علی اٹھ کے کھڑے ہوئے. حسین کہا اے قبیلہ بنی اسد والو، میں امام وقت ہو کر تم پر اہتمام حجت کرتا ہوں. یہ زمین ہم نے 12 مربع میل فرات کے کنارے سے خرید لی ہے. اب اس زمین کے مالک ہم ہیں، لیکن ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں ہماری خریدی ہوئی زمین سے تم پر فرات کا گھاٹ بند نہیں کیا جائے گا. تم جب چاہو یہاں سے پانی لے سکتے ہو. یہ فرات تمہارا حق تھا، تمہارا حق رہے گا. لیکن میں تمہیں گزارش کروں گا چند دن تم نے کوشش کرنی ہے. تم نے زمین پہ نہیں آنا، تم نے ٹیلوں سے نہیں گزرنا، کیونکہ مجھے یہاں پر ایک امتحان دینا ہے. یہاں پر مجھے ایک عہد کو تمام کرنا ہے. یہاں مجھے اللہ سے کیا ہوا ایک وعدہ پورا کرنا ہے. یہاں پر خمسان کا رنگ ہوگا، یہاں پر لشکر اتریں گے، یہاں پر فوجیں آئیں گی. اگر تم میری صدائے نصرت سنو، اگر تم میں سے کوئی چاہے تو میری نصرت کے لیے آئے، ورنہ میں تم میں سے نصرت کا بار بھی اٹھا لیتا ہوں. میں تم میں سے یہ وزن بھی اٹھا لیتا ہوں. اگر کسی کے گھر میں اولاد ہے اور وہ میری نصرت کرنے کے لیے اپنی اولاد کی وجہ سے رک جائے، حسین کہتا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اگر میرے ناصر بنو تو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، ورنہ میرا کوئی بار، میرا کوئی وزن تمہاری گردن پہ نہیں ہے. اگر تم میری نصرت نہ کر سکو پھر بھی ٹیلوں پہ نہ اترنا، پھر بھی ٹیلوں پہ نہ آنا. ایک قبیلہ بنی اسد کے مردوں میں تمہیں حکمن کہتا ہوں جتنے دن حسین کا قیام یہاں پہ ہے تمہارا کوئی مرد ٹیلے پہ نہ آئے، کیونکہ یہاں پر میری مستورات کے خیمے ہوں گے، یہاں پر میری مقدار شہزادیوں کے خیمے ہوں گے. حسین ابن علی نے خطاب مکمل کیا. قبیلہ بنی اسد کے مرد اور عورتیں روتے رہے. حسین ابن علی کی آواز آئی جب محرم کا 10 گزر جائے، عاشور گزر جائے، 10 محرم گزرنے کے بعد پھر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. میں نے تم سے یہ زمین خریدی ہے لیکن میں تمہیں ہبا کر دیتا ہوں اور اس کے مالک بھی بن جانا. لیکن میں گزارش کروں گا 11 محرم کے بعد تم مرد یہاں پر گزرنا. یہاں پر کچھ لاشیں بغیر تو لاشیں دفنا دینا، ان کی قبریں بنا دینا، ان پہ ریت ڈال دینا، ان پہ مٹی ڈال دینا، وہ قبریں بنا دینا. ان قبروں کے بنانے کے بعد ایک قبیلہ بنی اسد کے بڑھوں، ایک قبیلہ بنی اسد کے نوجوانوں پھر قیامت تک کے لیے اس بستی میں، اس صحرا میں میری قبر ڈھونڈتے ہوئے کچھ لوگ آیا کریں گے. تم ان کی میزبانی کیا کرنا، انہیں پانی کھلایا کرنا، اسے کھانا کھلایا کرنا، انہیں 3 دن یہاں مہمان رکھنا، انہیں بتایا کرنا یہ حسین کی قبر ہے، یہ عباس کی قبر ہے، یہاں اکبر اترا تھا، یہاں سے لگا تھا. ایک ایک مقام دکھانا، 3 دن ان کی مہمان نوازی کرنا، 3 دن تک انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دینا، 3 دن تک انہیں کوئی دکھ نہ ہونے دینا. یہ کہنے کے بعد حسین ابن علی روئے. رونے کے بعد قبیلہ بنی اسد کی عورتوں سے کہا جیسی اب مجلس ہو رہی ہے، میری مائیں بہنیں مجلس ہو رہی ہے. حسین ابن علی کے بعد یہ قبیلہ بنی اسد کی مستورات میں تمہارا باپ بن کے تمہیں حکم دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے تمہارے مرد لشکر اور فوجوں کے ڈر سے نہ سکے. 13 محرم کا دن ہونا، تم پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے پہ جانا، وہاں پر لاشیں پڑی ہوں گی، وہاں پر لاشیں دفنا دینا. اگر تمہارے مرد نہ دفنا سکے تم عورتیں وہ لاشیں دفنا دینا. یہ کہنے کے بعد حسین زمین پہ بیٹھے. قبیلہ بنی